معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. واتخذوا اور اتخذوا انہوں نے بنا رکھے ہے، بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا آلہات، الہ کی جمع ہے، انہوں نے پھر اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں. اللہ تاکہ یا شاید ہم وہ ینصرون نون سواد ہے تاکہ وہ نصر دیے جائیں. انہوں نے مطلب اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. جیسے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے اس حساب سے کہ ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ اللہ نے کہا نہ یہ عذاب سے بچائے جائیں، نہ ان کی کوئی شفاعت کی کوئی اختیار ہے یا قدرت ہے، نہ کوئی کر سکتے ہیں. کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر اللہ کے سوا جو ہے نا الہ معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا نہیں یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، نصرہم ان کی اللہ کے آگے کون کسی کی استطاعت رکھتا ہے. تو وہ معبود جو انہوں نے بنائے ہیں وہ استطاعت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے ان کی مدد کی. وا اور ہم وہ لہم ان کے جندم وہ لشکر ہیں. محضرون ہیز واگ رے یہ مفعول کا وزن ہے، حاضر کیے ہوئے کیے جانے والے. اب اس میں دو قسم کا وہ ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام. وہ کہتے ہیں ہم اور یہ جو مشرکین ہیں جو کفار ہیں ان معبودوں کے وہ لشکر ہیں جو محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں. تو مطلب وہ کہتے ہیں یہ ان کے معبود بھی اور یہ مشرکین بھی، یہ سارے یہ مولانا طاہر القادری صاحب نے اس کا یہ مینلی یہی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ یہ سارے جو ہیں نا بت بھی اور ان کے یہ کفار بھی یہ سارے جہنم میں داخل کیے جانے والے ہیں. تو بعض پھر مختلف اور بھی ترجمے ہیں، تفسیر القرآن میں بھی ہے، بیان القرآن میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے مراد معبود لے لیتے ہیں کہ وہ معبود لاہم جندم یہ دنیا میں ان کے مشرک جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں یہ معبود ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ دنیا میں ان کے لشکر ہیں، ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں. مگر یہ پھر جو ہے نا قیامت کے دن یہی معبود جو ہیں، جو معبود ہیں نیک لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں جن کو یا اور ولی اللہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے کہ بھائی ہم تو انہیں ہم نے کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، نہ بلکہ الٹا انہوں نے ہمیں اللہ کے سامنے رسوا کیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ وہ پھر جو ہے نا ایسے لشکروں کو پھر وہ دوزخ میں دھکیلنے والے ہیں. تو انہوں نے برکہ نیکسٹ یہی ہے کہ معبود اور مشرک وہ پھر جہنم کا ایندھن ہوں گے. بس نیکسٹ اس کا یہی ہے. فلا فا تو لا نہ یحزن کا ہے زے نون حزن غمگین ہونا پریشان ہونا کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حزن میں نہ ڈالے قولہم ان کا قول، یہ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو جو سازشیں کرتے ہیں تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں، تو کیا آپ اس باتوں سے پریشان نہ ہوں. انا بے شک ہم نعلم عین لام میم ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں ما جو یسرون سین رے اسرا جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ چوری چھپے باتیں کرتے ہیں، وما اور جو یعلنون عین لام نون اور جو اعلانیہ باتیں کرتے ہیں. وہ ہر چیز کا ہمیں علم ہے اور ہر چیز ہمارے نالج میں ہے. اولم کیا باؤ اور لم نہیں یرا دیکھنا، لم کی وجہ سے یا اس میں وہ گر گیا. کیا انسان نے نہیں دیکھا انا بے شک ہم نے خلقنا ہم نے پیدا کیا ہو اس انسان کو من نطفت نطفہ سے فا تو اذا پھر اچانک، یہ ظرف زمانیہ بھی ہے اور مفاجاتیہ بھی ہے. اس کا مطلب اس وقت بھی ہوتا ہے یا پھر یکا یک یا اچانک بھی ہوتا ہے. پھر اچانک ہوا وہ خصیم خصمہ پڑھ کے آئے تھے کل یا پرسوں بھی پڑھا ہے، اور داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں بھی تھا کہ دو جھگڑا کرنے والے. فا تو اذا اچانک یا جب تو ہوا وہ خصیم جھگڑا کرنے والا مبین واضح. کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، یہ اپنی خلقت تخلیق کو نہیں دیکھتا، جب بندہ کہتا نہیں جی یہ دیکھتا نہیں کہ کی شے سی اور کی گلا کرتا ہے. اب یہ ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے،
اللہ فرمایا کئی دفعہ کہ ہم نے دیکھو آسمان زمین بنایا ہے، شاید آگے بھی آئے، اور اس کا بنانا مشکل ہے یا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اور بھائی تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا جو ہم نے بنایا ہے؟ تو اب یہ کہتا ہے ہماری قدرت کے بارے میں ابھی رکھ سکتا، ہماری قدرت کے بارے میں اب یہ بحثیں کرتا ہے کہ جی اللہ اب انسان کو ہڈیاں ہو جائیں۔ وہ قبرستان سے ایسے ایک ہڈی لے آتے تھے حضور کے سامنے، ایسے اسے چورا چورا کر کے اڑا دینا، کہنا اچھا جی بتاؤ جی اب اسے کون زندہ کرے گا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ پھر وہ فائزہ ہوا، وہ پھر خصیم مبین، بڑا کھلم کھلا جھگڑالو ہو جاتا ہے، جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، وزارابا اور بیان کرتا ہے لنا ہمارے سامنے یا ہمارے بارے میں، مثلا وہ پھر مثالیں بیان کرتا ہے کہ یہ کون زندہ کر سکتا ہے۔ نسیا نسیان سے وہ بھول گیا، خلقہ اپنی تخلیق کو بھول گیا، ہاں اپنے آپ کو بھول گیا کیونکہ شے سی تو کیا باتیں کر رہا ہے۔ کالا وہ کہتا ہے یا اس نے کہا میں کون ہے یہ حیات سے کون ہے جو زندہ کرے گا خزام ہڈیوں کو، وا اور ہیا وہ ہڈیاں رمیم چورا چورا ریزا ریزا، انہوں نے کہا جی ہڈیاں تو ریزا ریزا ہو کے خاک میں مل گئی، تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ کل کہہ دیجئے یحیی زندہ کرے گا ہاں ان ہڈیوں کو، اللہ زی وہ جو یا جس نے انشا پیدا کیا ہاں ان ہڈیوں کو، اولا پہلی مرہ مرتبہ، جس نے پھر پہلی مرتبہ انہیں ہڈیوں کو پیدا کیا ہے نا، تو وہی انہیں پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ بہوا اور وہ بکل خلق، ہر خلق کا، خلق نہیں تخلیق کہہ لو، پیدائش کہہ لو، ہر پیدائش کا وہ علیم ہے، مطلب پیدا کرنے والے کا پیدا کرنا کا اس کا پورا علیم ہے، پورا علم رکھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا ماہر ہے اپنے کام میں، تو یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خلق میں علیم ہے، ہر چیز جاننے والا ہے، ماہر ہے۔ اللہ جی جس نے جعلا بنایا لاکم تمہارے لیے، من الشجر شجر درخت، اخضر سبز، سرسبز درخت جو ہے اس سے نارا، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ بنائی۔ اب اس میں یہ ہے، ایک تو بات تو یہ کہتے ہیں علماء کرام کے عرب میں وہ کوئی درخت ہوتے تھے، ایک مرخ ایک افار ان کا نام تھا، وہ سبز درخت کو جلا کے تو اس سے آگ جلاتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 پھر بعد یہ کہتے ہیں نا دیکھو یہ درخت ہیں سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، پانی سے، پانی نہ ہو تو پھر سب درخت تو پھر اگ ہی نہیں سکتے، سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو علماء نے یہ کہا ہے کہ ان سے وہ پانی سے جو درخت سرسبز درخت اگتے ہیں، اور پھر انہی درختوں سے جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو آگ پیدا ہوتی ہے، وہ آگ کا ذریعہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اس سے پھر علماء کرام نے یہ نکالا ہے نتیجہ کہ اس سے مردہ اور زندہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس طرح اللہ پانی کے درخت کو پیدا کر کے اس سے پھر آگ بناتا ہے، تو اسی طرح وہ مردہ کو پھر زندہ کرے گا۔ اس میں دلائل یہی ہیں مینلی کہ بعد الموت کے، تو وہی ہے اللہ جی جس نے جعلا بنایا لاکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے نارا آگ بنائی نکالی، فا تو اذا جب تم منہ اس پھر وہ آگ جو ہے یا اس درخت سے کہہ لو، تو کے دونا وقود ہے، واو کاف دال، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، مطلب وہ تم پھر آگ جلاتے ہو۔ اولیس اللہ جی کیا وا اور لیسا نہیں ہے اللہ جی وہ جو خلقہ جس نے پیدا کیا، السماوات والارض زمین آسمانوں کو اور زمین کو، کیا وہ ذات وہ ہستی جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں ہے بے قادر، وہ قادر نہیں ہے اس پر اللہ اس پر عین کے یخلقا فیلام کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان کے مثل۔ وہی بات آ گئی کہ جس نے یہ کائنات میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ اس پہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا کہ تم جیسے انسانوں کو بنا دے۔ بلا خود ہی جواب دیا اللہ نے، کیوں نہیں، ہاں یس، وہو الخلاق العلیم، وہی آ گیا خلق العلیم، وہ خلاق ہے، یہ فعال ان کا وزن ہے مبالغے کا، کہ مطلب جیسے کہتے ہیں ایکسپرٹ ان کریشن، تو وہ خلاق ہے، خوب پیدا کرنے والا ہے، بڑا پیدا کرنے والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے۔
تو اس کی کوئی کریشن کی پاور جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوگی، وہ خلاق ہے، علیم ہے۔ انما در حقیقت امرہ اس کا حکم، اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے شیئن کسی شے کا، این کہ یقول وہ کہتا ہے لہو اس شے کو کن تو ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ارادہ ہی، اللہ کا کسی چیز کا، تم یہ کہتے ہو جی وہ کیسے اللہ پیدا کرے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ارادہ ہی کام کا ہو جانا ہے۔ فا تو سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جو بے یاد یدن ہاتھ، جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت، بادشاہی، کل شیء جو کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون ریگی میں، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی جناب میں تم پیش ہونا ہے، اسی کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے۔